کہ بھارت کے ساتھ تو دونوں کا لگاؤ ہم سے بہتر رہے گا کیونکہ وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہیں اور امریکہ کے جو اس ریجن میں انٹرسٹ ہیں ان کی وجہ سے انہیں پاکستان کی بجائے ہندوستان سوٹ کرتا ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں صرف بھارت ہی ابھی ایک پاور ہوگا، یعنی وہ دوسرے لفظوں میں ساؤتھ ایشیا میں بھارت کو بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں۔ اب جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، آئی تھنک انڈیا کے ساتھ وہ irretrievably کمٹ ہو چکے ہیں اپنے تعلقات کے اندر، اپنی چین دشمنی کے اندر۔ نمسکار دوستو، یہ ہے وائرل فیکٹ اور اس ویڈیو کے اندر دراصل بات ہو رہی ہے بھارت اور امریکہ کے بڑھتے رشتوں کے بارے میں۔ مطلب کہ بھارت اور امریکہ کے بیچ اسٹریٹجک ریلیشن شپ تو شروع ہو چکی ہے، کب کی ہو چکی ہے؟ مطلب کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب تھے تب سے شروع ہو چکی ہے۔ مطلب وہی بات پہ یہاں پہ پاکستان کو مرچی لگ رہی ہے۔ لیکن دراصل دوستو اس سے پہلے اگر 3-4 دشک پہلے کی بات کریں تو 1947 سے لے کے 2014 تک پاکستان کے ریلیشن امریکہ کے ساتھ بہت ہی اچھے تھے۔ امریکہ نے پاکستان کو سلیکٹ کیا تھا بھارت کی کمپیریزن میں، اور ان کو لگا تھا کہ پاکستان کے ساتھ ریلیشن رکھنا بہت ہی اچھی بات ہے، کیونکہ پاکستان نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہم رشیا اور امریکہ میں امریکہ کے ساتھ جائیں گے۔ بھارت نے کسی کو سلیکٹ نہیں کیا تھا، تو امریکہ کا ایک اچھا ٹارگیٹ تھا پاکستان کی اگر پاکستان کو پکڑ کے رکھا تو ساؤتھ چائنا کے اندر ہم اپنی چلا سکتے ہیں۔ لیکن اب وہی سچویشن الٹی ہو رہی ہے۔ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھارت کے ریلیشن بہت ہی اچھے تھے، اور جو بائیڈن کے جو ان کا 1 مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینہ جو ہوا ہے اس میں بھی یہی لگ رہا ہے کہ بھارت کے ریلیشن ان کے ساتھ بہت ہی اچھے رہنے والے ہیں، اور اسی بات کی یہاں پہ پاکستانی میڈیا کو مرچی لگ رہی ہے۔ تو دوستو اسی کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پاکستان کا روایتی حریف ہے بھارت، اس لیے میں نے سوال پوچھا کہ پاکستانی افیکٹ ہو سکتے ہیں اس چیز کے ساتھ کہ کون بھارت کو سپورٹ کرتا ہے اور کون بھارت کے لیے سافٹ کارنر رکھتا ہے۔ پاکستان کی میں سائیکی کی بات کر رہی ہوں بھارت کو لے کر، کیونکہ بھارت ہمارا روایتی حریف ہے، خاص طور پہ جب سے نریندر مودی آیا، مسئلہ کشمیر بھی آپ کے سامنے ہے، لائن آف کنٹرول کی آئے دن خلاف ورزی کی جاتی ہے، اس حوالے سے میں سوال یہ آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ بالکل میں اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ بھارت کے ساتھ تو دونوں کا لگاؤ ہم سے بہتر رہے گا کیونکہ وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہیں اور امریکہ کے جو اس ریجن میں انٹرسٹ ہیں ان کی وجہ سے انہیں پاکستان کی بجائے ہندوستان سوٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ جو چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے جو ان کی پالیسی ہے یا اسٹریٹجی ہے اس میں ہندوستان کردار ادا کر سکتا ہے، جبکہ پاکستان چائنا سے اپنی راہیں جدا کرنے کی پوزیشن میں اب نہیں ہے۔ تو پاکستان کا چائنا کے ساتھ اسٹریٹجک انٹرسٹ کوئنسائڈ کرتا ہے، جو پاکستان اس کو مینٹین کرے گا، کسی کے کہنے پہ اس تعلق کو قطع نہیں کرے گا، لہٰذا وہ ان کا جھکاؤ دونوں صورتوں میں ہندوستان کی طرف ہی رہے گا۔ ایک چیز جو مجھے ہمیشہ کھٹکتی ہے وہ یہ ہے کہ جو پینٹاگن میں جب یہ فیصلہ ہوا کہ آپ یہ ٹروپس واپس لانے ہیں تو پینٹاگن اس کے حق میں نہیں تھی۔ بالکل یہ انور اقبال صاحب بھی اس کے بارے میں اپنی رائے دیں گے۔ پینٹاگن کا یہ خیال تھا کہ ان کو فی الحال وہاں پہ رکھنا چاہیے، لیکن یہ بھی ایک پرابلم تھی کہ پینٹاگن یہ سمجھتی تھی کہ وہاں پہ جو آج سچویشن جو مجبوراً ان کے اوپر آئی، دوسرا یہ ہے کہ ان کے فیلنگ تھی کہ پاکستان نے طالبان کے بارے میں پوری طرح تعاون نہیں کیا۔ بہت سارے وہ ہمیں الزام دیتے رہے کہ ہم نے ڈبل گیم کی اور الزام دیتے رہے کی، لیکن پاکستان کا چونکہ موقف ہمیشہ سے یہی تھا کہ جنگ کی بجائے یہاں پہ مذاکرات کریں اور مذاکرات کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہم تو اپنے موقف پہ قائم تھے، لہٰذا یہ چیز کہی تو موقف دونوں کا مل گیا، چنانچہ ایک تعاون شروع ہو گیا۔ لیکن اگر پینٹاگن کی طرف دیکھیں تو وہ شاید اس کو ایک مختلف انداز میں دیکھیں، اور جو بائیڈن ہو سکتا ہے کہ ان کی لائن ٹو کریں۔ اس صورت میں پاکستان کے اوپر پھر ڈو مور کا قصہ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے اگر پالیسی میں یہ تبدیلی آتی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے، ورنہ تو باقی جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا فوکس ابھی چائنا کی طرف چلا گیا ہے اور وہ اسی نقطہ نگاہ سے وہ کر رہے ہیں، انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں بہت۔ اس کی ریزن واضح ہے کہ انڈیا کہتا ہے کہ آپ ہمیں چائنا کے خلاف کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو ہم تو ریجنل پاور بننے سے بھی رہے، کیونکہ پاکستان ہمارے پیچھے ہے، لہذا وہ چاہیں گے کہ ایک پاور ڈفرینشل ایسی بن جائے جہاں انڈیا کو ایک بڑی واضح برتری حاصل ہو پاکستان پہ، اور پاکستان پھر انڈیا کو چیلنج کرنا چھوڑ دے۔ یہ میرا خیال ہے یہاں پہ چل رہی ہے، جو کہ دونوں صدور جو بھی ہوں گے وہ یہی کام کریں گے یہاں پہ انڈیا کی سپورٹ کے لیے۔ چائنا کا جو اس وقت اگریسو سٹانس آیا ہے انڈیا کے برخلاف لداخ میں، وہاں پہ بھی وہ اپنا ویٹ انڈیا کے پیچھے ڈالتے ہیں، لیکن پاکستان اس طرح سے اسٹرینتھن ہوا ہے کہ اب پاکستان کے پیچھے سالڈلی چائنا کھڑا ہے۔ آج گلگت بلتستان پہ اگر کوئی حملے کی بات کرتا ہے تو وہ پاکستان پہ حملہ نہیں ہے صرف، وہ چائنیز انویسٹمنٹ پر بھی حملہ ہے، اور یہ چینجنگ کانفلکٹ میٹرکس ہے اس ریجن کا۔
افغانستان کے حوالے سے میں آپ کو ایک اور گزارش کر دوں. دیکھیے افغانستان میں پچھلے 12 دن میں جو سیکیورٹی سچویشن آن دا گراؤنڈ ہے, چاہے وہ کابل یونیورسٹی میں حملہ ہو یا دیگر حملے ہوں, بلکہ ہمارے اوپر بھی حملے ہوئے, جس کو جنرل باجوہ امن کی باڑ کہہ رہے تھے, اس کے اکراس پاکستان پہ بھی فائرنگ ہوئی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت کوئی بھی پریزیڈنٹ بنے وہ افغانستان سے فورسز کو وڈرا کر دیتا ہے, کیونکہ وہ تو کمپلیٹ کیوس ہوگا. اچھا, اب اس میں آصف یاسین ملک صاحب جو پاکستان کے ساتھ کتنی انپریڈکٹیبل اس نے پالیسی اختیار کی تھی. شروع میں تو جس قسم کی ٹویٹس اس نے کی تھی وہ کیسے ہم بھول سکتے, مخالفانہ. جی ہاں جی, اور اس کے بعد یہ ضرور ہے کہ افغانستان کے حوالے سے اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا تو پاکستان کی ضرورت محسوس کی اور پھر پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتری کی طرف گئے. لیکن یہ مت بھولیں کہ وہ ایک ٹیکٹیکل موو تھا, وہ اسٹریٹجک نہیں تھا, اور وہ تعلقات جو بائی لیٹرل ہمارے ہیں جن کو کہ بہتری کی طرف جانا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. یہ صرف افغانستان فوکسڈ ہے اور سب سیٹ آپ کہہ لیجیے آف ریلیشن ود افغانستان جو امریکہ کے اس وقت مجبوری ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو چھوڑیں, دنیا کو, پاکستان شامل ہے ظاہر ہے اس دنیا میں, اور مسلمان دنیا ان پرٹیکولر, بیکاز ظاہر ہے پاکستان کو سب سے زیادہ اہم چیز پاکستان کے لیے تو یہی ہے نا کہ جی مسلمان دنیا کے ساتھ اس کا کیا رشتے ناطے اور ہوتے ہیں, مسلمانوں کے ساتھ کیا رہے گا, جو ملک کے اندر اپنے ملک کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ اس کا برتاؤ ہے جی, اور اس کی جو یعنی کہ ایک طرح سے آپ کہہ لیجیے کہ فیشسٹک ٹینڈنسیز ہے نا, تو اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ اسٹیبل اور پریڈکٹیبل جو ہوگی پاکستان کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی. تو میں سمجھتی ہوں کہ, اور یہ بھی نہ بھولیں کہ جب جو بائیڈن سینٹ فارن ریلیشنز کمیٹی کا چیئرمین تھا, طویل عرصہ اس نے گزارا, تو وہ مودی کا کرٹک تھا, بلکہ گجرات میں جو سانحہ ہوا, جو کارنیج ہوا, اس میں تو اس نے کھل کے اسٹیٹمنٹ دیے تھے. تو یہ بھی ہمیں یہ ہسٹوریکلی بھی چیزوں کو تناظر میں دیکھنا چاہیے. دیکھیے یہ آپ نے بالکل صحیح اشارہ دیا ہے. میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو مسلم دنیا کی بھی بتانا چاہوں گا. یہ ٹرمپ کا ہی کمال تھا کہ سارے عرب ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے سبقت لے جا رہے ہیں. اس نے جیروسلم کو کیپٹل ڈکلیئر کروا دیا اور وہ ساری چیزیں. اب جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, آئی تھنک انڈیا کے ساتھ وہ irretrievably کمٹ ہو چکے ہیں اپنے تعلقات کے اندر, اپنی چین دشمنی کے اندر, اور یہاں پر ایک محلے میں دادا گیر چھوڑنے کے لیے انڈیا کو, اور انڈیا ویسے بھی بہت بڑا ملک ہے, اکانومی وائز بھی ان کو اکنامک بینیفٹ بھی یونائٹڈ اسٹیٹس کو ہوگا. سو اس لیے میرے خیال میں کوئی ریڈیکل چینج نہیں آئے گا, کاسمیٹک قسم کی چینجز آ سکتے ہیں, اور اس کا بھی دار و مدار ہوگا پاکستانی حکومت کے اندر کہ وہ کس قسم کی اپنی پالیسیز نئی گورنمنٹ کے ساتھ چاہتی ہے, کیا چینجز ہمارے لیے لائف اینڈ ڈیتھ کا مسئلہ ہوں گے. باقی ڈے ٹو ڈے جو زندگی ہے وہ میرے خیال ہے اسی طرح گزرے گی, اور جب افغان پیس ایکارڈ سائن ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو آج تک پاکستان کو افغان پرزم سے دیکھتے رہتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو پھر ایک بہت ڈیفیکلٹ پاکستان کو ایک نیا جو ہے پیراڈائم اپنے ریلیشنز کا سیٹ اپ کرنا پڑے گا.